کا الحمدللہ آج درس تھوڑا تاخیر سے آغاز ہو رہا ہے، معافی چاہتے ہیں، تھوڑا کل مصروفیات کی وجہ سے۔ میں آج کے درس کے آغاز کے لیے محترم حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید الدروس صاحب سے التماس کرتا ہوں وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں محترم محمد زبیر قادری شتاری صاحب سے وہ نعت یا منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارفانہ کلام کے چند شعر سماعت فرمائیے۔ لام کا چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے، اب تو ہر آن ملا کرتے ہو ہر جا ہم سے۔ لام کا چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے، چھپتے ہو سامنے کے سامنے کیا کیا ہم سے، چھپتے ہو سامنے کے سامنے کیا کیا ہم سے۔ واہ جی بھول بھلئی یا کا تماشا، بھول بھلئی کا تماشا ہم سے، لام کا چھپ نہ سکا۔ دیکھنے والے تمہیں
دیکھتے ہیں ہر شے میں، اب یہ بتلاؤ کہاں چھپتے ہو کس جا ہم سے، اب یہ بتلاؤ کہاں چھپتے ہو کس جا ہم سے۔ ایک زمانہ تھا اسے ڈھونڈتے تھے ہم غوثی، اب تو اپنا ہی پتا خود نہیں چلتا ہم سے، اب تو اپنا ہی پتا خود نہیں چلتا ہم سے، لامکا چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے، اب تو ہر آن ملا کرتے ہو ہر جا ہم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، احسن۔ آج 26 محرم الحرام بابا تاج الدین کا عرس شریف ہے، اسی مناسبت سے منقبت پیش خدمت ہے کہ نسبت تاج کا اثر دیکھو، ماشاء اللہ۔ کتنا اونچا ہے میرا سر دیکھو، ہفت اقلیم کے شہنشاہ کی ہے حکومت جدھر جدھر دیکھو، مشکلیں پڑ گئی ہیں مشکل میں، نعرے تاج کا اثر دیکھو، ماشاء اللہ۔ واسطہ ہے حضور سرور کا، ایک نظر تاج دین ادھر دیکھو، منقبت پڑھ رہا ہوں محفل میں، تاج کی مجھ پہ ہے نظر دیکھو، کس کے روکے سے کب رکیں گے وہ، ہے ہوا کتنی معتبر دیکھو، قابلیت وہ خود ہی دیتے ہیں، بس انہیں تم پکار کر دیکھو، دونوں عالم ہیں ان کے قبضے میں، تم ادھر دیکھو یا ادھر دیکھو، پشت کے لمس نے کیا میٹھا، سینکڑوں نیم کے شجر دیکھو۔ اور مختے میں جناب اشتیاق حسین خان شرفی قادری فرماتے ہیں، اشتیاق ان سے ہو کر وابستہ، مطمئن ہے یہ کس قدر دیکھو، مطمئن ہے یہ کس قدر دیکھو۔ جزاک اللہ خیر۔ اب بارک میں اللہ فیک۔ ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ الدروس صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز المکرم نگران محفل و مجلس حبیب عمر بن عبداللہ العطاس صاحب حفظہ اللہ، و ناظم محفل حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب، و جمیع حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام سے تاخیر کے لیے معذرت چاہی گئی ہے، کچھ نجی مصروفیت کی وجہ سے آج درس کو تاخیر ہوئی، اور یہ زوم پر اگر جو ہے نا کیمرے کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو تھوڑا اسکرین کا میرے یہاں سے پرابلم ہے، تو فون چونکہ ہمارے ہاتھ سے گر گیا تھا تو تھوڑا سا اس وجہ سے کریکس کی وجہ سے
لائٹنگ افیکٹ ہو رہا ہے وہ. خیر تو الحمدللہ حبیب جانی صاحب کے ممنون ہے کہ مصروفیات کے باوجود انہوں نے وقت نکالا. اور جو ہے درس کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ. اور بھی زیادہ ممنون و مشکور ہیں ہم ہمارے نگران مجلس کے، جو گوناگو مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر ہمارے درمیان بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم نے پچھلی گفتگو کفن وغیرہ کے حوالے سے کی، اس کے بعد جو ہے نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے کی، پھر نماز جنازہ چھوڑنے والے، ترک کرنے والوں کے اعتبار سے کیا مسائل ہیں، ہم نے اس کو بھی ذکر کیا. آج کے مسائل دفن کے حوالے سے ہیں، میت کی تدفین کے حوالے سے ہیں. تو تدفین تک جانے سے پہلے، وہ مسائل کا آغاز کرنے سے پہلے 2-4 جملے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وارض عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بھی، کہ اسی ماہ کو حضرت امام علی مقام امام زین العابدین، جو کہ شہزادے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے، اور جو آپ کے خاندان شاید میوٹ ہو جاتا ہے. تو خاندان نبوت کے اندر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے باقی رہ جانے والی شخصیت صرف حضرت سیدنا امام علی زین العابدین ہی بچ گئے تھے. تو حضرت امام علی زین العابدین کی شخصیت یہ اپنے دور کے جلیل القدر فقہا میں سے تھے، یعنی کہ صرف ولایت اور بزرگی کی بات نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو he was one of the supreme jurists of the time. وہ اپنے دور کے فقیہ تھے، وہ کہ جسے قرآن اور سنت کا اتنا فہم ہو کہ قرآن و سنت سے وہ مسائل کو حل کر سکے، امت اسلامیہ کے شریعت کی روح سے، اس کو فقیہ کہتے ہیں. اور سیدنا امام علی زین العابدین وہ مرتبت پر فائز تھے. تو حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ امت کے اپنے دادا اور نانا کی طرح، دادا یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یتیم و غریب پرور تھے، کہ راتوں کو غربا کے لیے
اناج وغیرہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتے اور ان کے گھر کے سامنے رکھ دیتے تھے قریب فجر، تاکہ رات کے اندھیرے میں رکھنے سے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون اناج رکھتا تھا اور کون کیا، تاکہ وہ ان کی اچھائی چھپی رہ جائے اور لوگوں کی بھوک اور پیاس بھی ختم ہو جائے، کہ جو بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں ان تک کھانا بھی پہنچ جائے۔ اور یہ آپ ساری عمر کرتے رہے، حتیٰ کہ جب وصال مبارک ہوا تو چند دن تک جب لوگوں کو اناج نہ پہنچا تو یہ بات سامنے آئی کہ جو شخصیت روز گھر کے دروازے پر اناج چھوڑ کر جاتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام اصل میں علی ہے اور لقب زین العابدین ہے۔ زین العابدین کہتے ہیں کہ عبادت گزاروں کی زینت، اور چونکہ حضرت سیدنا امام علی زین العابدین دن اور رات میں 1000 نوافل پڑھتے تھے، فرض نمازوں کے علاوہ 1000 نوافل روزانہ پڑھتے تھے، سنن مؤکدات کے علاوہ، فرض کے علاوہ یہ نمازیں آپ کی 1000 رکعت نوافل ہوتی تھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روایت میں فرمایا کہ حضرت امام حسین کو ایک بیٹا ہوگا کہ جس کا نام علی ہوگا، اور وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کو زین العابدین کہہ کر پکارا جائے گا، سید الساجدین کہہ کر پکارا جائے گا۔ تو یہ سجدہ گزاروں اور عبادت گزاروں کی زینت ہے اور وہ اعلیٰ مرتبت ہے۔ اب آپ کا نام علی اصل علی الاوسط ہے، اصل نام علی الاوسط کہتے ہیں درمیانی علی، علی وہ جو درمیانی والا ہو، جیسا کہ حضرت امام حسین کو اپنے والد سے وہ محبت تھی، اور اس وقت کے فتنوں کے اندر کہ جب حضرت علی کے نام سے بھی اتنی وبا خراب کر دی گئی تھی کہ لوگ جو ہے حضرت علی کا نام بھی لینے پر یا تو کسی کو سزا ہو جاتی تھی یا حضرت علی کے نام سے اتنی گندگی پھیلائی گئی تھی کہ لوگ دشمن بنے ہوئے تھے۔ بعد از شہادت بھی، حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی حضرت امام حسین کو اپنے والد سے وہ محبت تھی کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کا نام ہی علی رکھا۔ 3 شہزادے تھے، بعض روایت میں 4 کا بھی ذکر ہے لیکن 3 کے اوپر اتفاق ہے، تو 4 کے بھی نام علی رکھے تھے۔ یہ 3 تھے، تینوں کے بھی نام علی تھے۔ علی الاکبر کہ جو شہید ہوئے کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ، علی اصغر جو سب سے چھوٹے تھے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان تھے حضرت علی الاوسط کہ جن کو زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ بیمار تھے، بعض روایات میں 14 سال عمر مبارک بتائی گئی ہے۔ بیمار تھے لیکن جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، حضرت امام حسین نے منع فرما دیا، اور چونکہ شریعت بھی بیمار کے اوپر جہاد کی فرضیت عائد نہیں کرتی اور وغیرہ دوسری بھی حکمتیں تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے آپ کے نسب مبارک کو باقی رکھا، اور گلشن حسینیت یہ ایک واحد حضرت امام زین العابدین کی ذریت میں چلا اور آپ ہی کی وجہ سے باقی ہے۔ جتنی اولاد ہے حضرت امام حسین کی جو آج تک بھی زمانے میں دنیا بھر میں باقی ہے، وہ آپ ہی کی طرف منسوب ہے، آپ ہی کے حوالے سے پھر وہ آگے چلی اور دنیا میں پھیلی الحمدللہ۔ حضرت امام علی زین العابدین کے بہت سارے واقعات میں سے کہ جو ہم نے گزشتہ بھی سنایا کہ آپ غریب تو غریب تھا، قاتلان حسین میں سے ایک جو اپنے والد کے قاتل تھے
قاتلوں میں سے ایک کوئی قیدی تھا. قیدی بھوک پیاس کے عالم میں جب قید سے آزاد ہوا اور وہ چلنے لگا مدینہ طیبہ میں کسی کو ڈھونڈتا تھا کہ کوئی اس کو کھانا دے دے، لیکن کوئی اس کی بھوک وغیرہ کو ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا تھا. تو لہذا کیا ہوا کہ کسی ایک دروازے پر پہنچا، کھٹکھٹ آیا. تو جس دروازے پر کھٹکھٹ آیا وہاں سے امام علی زین العابدین برآمد ہوئے. حضرت امام علی زین العابدین نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اسیر ہوں، قیدی تھا، تو لہذا بھوک پیاس کا عالم ہے، آپ مجھے کچھ دے دیں، زیادہ سفر بھی کچھ نہیں، مجھے اپنے گھر بھی جانا ہے. تو یہ شخص تھا کہ جب بھوک اور پیاس کا عالم تھا کربلا کے بعد اہل بیت میں، اور بچے اہل بیت کے چھوٹے چھوٹی سیدہ سکینہ ہیں، اور پھر حضرت علی کی شہزادی ہیں حضرت زینب اور وغیرہ اور دیگر، یہ سب بھوک و پیاس کے عالم میں تھے. خود امام علی زین العابدین بیماری کی حالت میں آپ کے اوپر زنجیریں وغیرہ ڈال کر آپ کو جو ہے نا پیادہ چلایا گیا تھا کربلا سے شام تک، یزید کے دربار تک، اور پھر وہاں پہ قید خانے میں کچھ زمانہ رکھا گیا. یہ سب چیزیں تھیں. بھوک اور پیاس کا عالم تھا. دمشق کے بازاروں میں اور اس سے پہلے مصر کے بازاروں سے گزارا، کیا کیا نہیں کیا تھا. تو اس حالت میں خاندان نبوت کا جب حال بھوک و پیاس کا یہ تھا، اس وقت میں یہ لوگ مدد نہیں کرتے تھے. یہ قاتلان حسین میں سے یہ شخص بھی، انہوں نے بھی تھوڑا بھی رحم نہ کیا، نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کو دیا، الٹا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے. تو جب یہ آئے ہیں تو امام علی زین العابدین نے ان کو کھانا کھلایا، سیراب کیا. پھر چونکہ زیادہ سفر نہیں تھا تو سواری پر اناج کئی دن کا ڈال کر لاد کر پورا بھر کر پیسوں کی اشرفیوں کی جو ہے نا تھیلی دینار و درہم دے کر بھیجا. جب روانہ کیا تو شخص پلٹا اور پلٹ کر پوچھنے لگا کہ امام کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت امام علی زین العابدین بغیر کچھ کہے کہ اس کو سارا کچھ عطا کیا. اس کے بعد میں جب اس نے پوچھا تب جا کر کہا کہ میں تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں. تو جب ایسا کہا تو اس نے کہا کہ اس شخص نے، بدترین شخص نے کہا کہ پھر بھی آپ جب مجھے پہچان گئے تھے تو اس کے بعد میں بھی میرے ساتھ میں یہ معاملہ کیا؟ حیرت سے پوچھنے لگا. تو حضرت امام علی زین العابدین نے کہا وہ تمہارا کردار تھا کربلا میں، اور یہ ہمارا کردار ہے کہ جو خاندان نبوت کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ظرف یہ ہوتا ہے کہ تم ہمیں محروم رکھتے ہو، لیکن ہم ہمارے نانا جان کے دیے ہوئے دین کی حفاظت اور اس امت کی بھلائی کے اندر ایسے مصروف ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے پورے خاندان کو قتل کرنے میں بھی جن کے ہاتھ تھے وہ بھی ہمارے در پر مانگنے کے لیے تکلیف کے عالم میں آتے ہیں، ہم انہیں بھی عطا کرتے ہیں. حاضرین مکرم، یہ حال ہے اور یہ رویہ ہے قاتلین کے ساتھ امام علی زین العابدین کا، کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے چچاؤں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، پھر اپنے والد چچا زاد بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اپنے والد امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہ منظر دیکھا کہ جسم چھلنی کر دیا گیا تھا تیر و برچھیوں سے، تلواروں کے زخموں سے. پھر جسم مبارک سے سر انور کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا اپنے والد کا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو اتنا کچھ دیکھ چکے تھے اس کے باوجود بھر بھر کر دے رہے ہیں
کیا ہو گیا ہے اس امت کو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کا قتل کر رہی ہے. آئے دن اور بالخصوص حیدرآباد میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی آئے دن ایسی باتیں کہ اس نے یہ کر دیا تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے مار دیا. یہ طریقہ ہے تمہارا؟ دین کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ یہ زندگی گزارنے کے طریقے کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ کوئی بات ہی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کی جان کے دشمن بنے ہوئے. کوئی کہتا ہے مال کی وجہ سے کہ اس نے میرا مال لے لیا، غصب کر دیا. کوئی میری پراپرٹی کی بات ہو گئی. کوئی کہتا ہے کسی کی عزت نفس کے اوپر ہوا تو میں نے مار دیا اور وہ کر دیا. کوئی کچھ کیسی چیزیں اس امت کے اندر آ گئی. کیا منہ دکھانے والے ہیں آپ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کھڑے ہوں گے؟ جس امت کے نبی اور نبی زادوں کا یہ حال ہے کہ نبی زادوں کے والد کو کہ سر انور کو جس نے الگ جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، نہ صرف جدا ہوتے ہوئے بلکہ سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کے بطور تماشا نکلنے والوں کو دیکھا، لیکن اس کے بعد میں عفو درگزر کا یہ عالم ہے. وہ سچویشن کو اینالائز کریے، سوچئے اس بارے میں کہ اگر آپ اس دور میں ہوں، العیاذ باللہ، آپ یہ سوچئے کہ کہیں آپ کے والد ہوں، آپ کے والد کو کسی نے قتل کیا، شہید کیا، اور آپ سر کو جدا بھی کر دیا، اور جدا کر کے اس کو نیزوں پہ رکھ کے کربلا سے مصر سے لے کر دمشق کا سفر طے کرنا. کتنا لمبا سفر، اور کتنے لمبے سفر میں اس سر انور سے اور جسم مبارک سے بے حرمتی کرنا، شہید کرنے کے بعد شہدائے کربلا کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے شہید کرنے کے باوجود بھی، شہید ہونے کے باوجود، اس کے باوجود وہ قاتلوں میں سے کوئی شخص آتا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ نوازش ہوتی ہے. کیسا ظرف ہے یہ اہل بیت کا! تو اندازہ کیجئے یہ سب چیزوں کا کہ کیسا سبق انہوں نے دیا کہ رویہ کیا ہو، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ گالی گلوچ چل رہا ہے، عجیب چیزیں چل رہی ہیں، بدماشی چل رہی ہے ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ میں. پھر خاندان نبوت کی خواتین کو بھی اسیر کیا گیا تھا، ان کو تکلیفیں اذیتیں پہنچائی گئیں، بازاروں سے لے کر گزارا گیا، قیدی بنا کر سب کو بیٹھنے کے لیے سواری نہیں دی گئی. اپنے چھوٹے بھائی کو کہ حلق میں تیر چلتا ہوا دیکھا، اپنے بڑے بھائی کہ جسم مبارک کے اوپر کتنے زخم ہوئے اور کیسے انداز سے علی اکبر کو شہید کیا گیا. حضرت عباس کے ساتھ کیا کیا گیا. ایسی کتنی چیزیں تھیں، سب چیزیں دیکھنے کے باوجود رویہ دیکھیے. اتنا سب کچھ دیکھنے، سننے اور سارا ماحول کا مشاہدہ کرنے کے بعد حضرت امام زین العابدین یہ کرتے ہیں. تو یہ امت کیسی غلیظ ہو گئی، یہ امت ایسے کیسے راستے پہ چلی گئی، یہ کردار کیوں قائم ہوئے تھے، کربلا کیوں بپا ہوا تھا؟ کیا تمہیں آپس میں لڑنے کے لیے؟ حضرت امام علی زین العابدین نے ایسا کیوں کیا؟ قصاص کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کیا؟ کھڑے ہو سکتے تھے کیا؟ طاقت نہیں تھی؟ جو یہ سمجھے کہ کمزور تھے، کمزور نہیں تھے. اس وقت کے بہت بڑے ماہرین فن جنگجوئی میں آپ کا شمار ہوتا تھا حضرت امام علی زین العابدین. ان جیسی تلوار کوئی نہیں پکڑ سکتا. ذوالفقار حیدری کو لے کر نکل جائیں تو پھر اس کی چمک کے سامنے کوئی دشمن کی ہمت نہ ہو کہ آ سکے، لیکن اس کے باوجود رویے یہ تھے کہ ان کا کردار جو تھا
اس کا حساب اللہ کرے گا. اور ہمارا کردار جو ہمیں حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کے گھرانے کی وجہ سے، حضور کی آل میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے. وہ ظلم زیادہ تھا، وہ تکالیف زیادہ تھی، آپ کی تکلیفیں زیادہ. کہ جس زمانے میں ان کے والدین، ان کے دادا، ان کے بھائی سب شہید ہوئے، اور شہید ہونے کے باوجود لوگوں کے درمیان ان کو گالی گلوچ کیا جائے، ممبروں سے ان کے بارے میں غلط باتیں کہی جائیں، شعراء غلط باتیں کہیں، تو یہ سب کچھ سننے کے بعد یہ سینے کے اندر اور دل کے اندر اتنی وسعت ہو کہ وہ برداشت بھی کر رہے ہیں، پھر رویہ بھی ان کے ساتھ اچھا ہے، تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. انہوں نے نہیں کہا تھا ہر کہنے والے کے بارے میں کہ جو ہمارے والد کو گالی دے رہا ہے یا ہمارے دادا کو گالی دے رہا ہے وہ نسل حرام ہے، یا اس کا نسب ایسا ہے یا ویسا ہے، اس کی وہ فلاں، اس کی یہ فلاں. یہ غلط ہے. یہ رویے اہل بیت کے نہیں ہیں، جو بعد میں کچھ لوگوں نے بنا لیے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں. اور خاندانوں سے تعلق رکھنے والے یا خاندانوں سے نسبت رکھنے والے، یہ مریدین کہلانے والے یا کوئی اور، اگر بیٹھ کے ایسے چیزوں پہ واہ واہ کریں اور جو ہے نا 1.5 فٹ اچھل کے جو ہے نا داد دیں، تو یہ تماشے ہیں. تم نے ابھی دین کو سمجھا نہیں ہے، نہ ہی ان کی قربانیوں کو سمجھا ہے کہ کیا قربانی ہوتی ہے، کیا دل کی وسعت ہوتی ہے، کیا اخلاق ہمیں سکھائے. ان سے تصوف اور تزکیہ چل کر آیا ہے کہ صفائی قلب اس کو کہتے ہیں، صفائی نفس اس کو کہتے ہیں. امت کو وحدت کے اندر ڈھالنے کی پوری کوشش کی. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم اتفاق نہیں کرتے، کہ جو غلط کہتا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں تماشا کر کے امت میں افتراق پیدا کرتے. تو سیدنا امام علی زین العابدین بھی امت میں وحدت کا کام کیے. کتنے فتنے آپ کے زمانے میں بھی آئے تاکہ آپ اٹھیں اور ایک آرمی تشکیل دیں اور اس کی صدارت اختیار کریں، تاکہ بنو امیہ سے اور یزید سے اور ان کی آرمی سے جو ہے نا جنگ ہو وغیرہ ہو. لیکن حضرت امام علی زین العابدین نے اس کو کبھی قبول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ خون مسلمانی بہنے والا تھا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے سکیمز، پلانز آپ کے سامنے بھی تیار کر کے لوگ لاتے تھے، لیکن کیا آپ نے کیا؟ نہیں کیا. ان کے بعد حضرت امام محمد الباقر، انہوں نے کیا؟ نہیں. تو یہ سب چیزیں گمراہی سے بچانے کے لیے انہوں نے کی، امت کو دشواری اور توڑ سے بچا کر جوڑ کی طرف لانے کے لیے کی. حضرت امام علی زین العابدین کو صحبت اپنے دادا اور اپنے والد اور اپنے چچا حضرت امام حسن کی ملی ہوئی تھی. 2 سال حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ عنہ کی گود میں رہے، آپ کی صحبت میں رہے. شروع کے پیدا ہونے کے 2 سال تک انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا ہوا ہے. اس کے بعد عرصہ دراز تک حضرت امام حسن کی صحبت بھی ملی، والد کی بھی صحبت ملی، اور قریب 17-18 سال جو کہ صحیح ترین روایات کے اندر موجود ہے، 21 سال بھی ہے. تو 21 سال کہیے یا 17 سال کہیے، یہ عرصہ اپنے والد اور تایا کی، چچا کی صحبت کے اندر تراشے گئے تھے. تو کتنا مزاج نہیں آیا تھا ہوگا. یہ امام حسن و امام حسین کے نعرے بلند کرنے والے لیکن سیرت سے بھاگنے والے، کیا ان کے اندر مزاج زیادہ آئے گا یا ان کا کہ جنہوں نے سال ہر سال ان کی نگہداشت میں، ان کی نگرانی میں پروان چڑھے ہوں، ان کی نگرانی میں اپنی زندگی کو تشکیل دیا، اپنی زندگی کو صحیح سے
آرگنائز کیا تھا جن کی صحبت میں، وہ زیادہ ہیں یا آپ کو پڑھ پڑھا کے چار جو ہے نا تاریخ کی کتابیں اور ادھر سے ادھر سے کربلا کے واقعات کے اندر یہ جس کے اندر روایات کا کوئی امتیاز ہی نہیں ہے کہ کون سی صحیح کون سی غلط، وہ پڑھ لے کے واقعات آپ کو جو جوش آتا ہے وہ تو وہاں دیکھے ہوئے تھے کربلا، ان کے اندر کتنا جوش نہیں تھا، ان کے اندر خون کتنا نہیں بھڑکتا تھا. یہ عجیب ماحول کیا. پھر دمشق میں یزید کے دربار میں سر مبارک امام حسین کے ساتھ میں بے حرمتی کی تھی یزید نے، وہ بھی منظر انہوں نے آنکھوں سے دیکھے تھے. کیا ہوا؟ یہ حضرت امام علی زین العابدین کو پتا تھا کہ اہل بیت کا کردار نہیں ہے. اہل بیت کیا ہوا بے حرمتی کرنے والوں کا؟ ان کی کیا حرمت باقی؟ کوئی حرمت باقی نہیں ہے. یزید کی کوئی تعریف نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ گناہگار ہے، کیونکہ فاسق و فاجر کی تعریف کرنا اور اہل بیت کے نفوس کو اور صحابہ کو شہید کرنے والے شخص کی تعریف کرنا یہ گناہ کا کام ہے. تو امام حسن اور امام حسین کا احسان دین کے اوپر کون نہیں مانتا؟ بتائیے. مانتے ہیں. خیر، اللہ حضرت سیدنا امام علی زین العابدین کی برکات اور آپ کے اخلاق کی اور آپ کے کردار کی بو باس ہمارے اندر پیدا فرمائے. تو یہ شخصیت مطہرہ ہے حضرت امام علی زین العابدین کی، جن کے بارے میں بھی ضروری تھا کہ ہم ان کا تذکرہ فرما دیتے تاکہ لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو کہ اہل بیت کا نام لے کے اپنی منمانی کرنے کو دین نہیں کہتے، اس کو عقیدہ نہیں کہتے. عقیدہ آپ کے ذہن کے حساب سے کسی کے اوپینین سے نہیں بنتا. عقیدہ بننے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور ان اصول کے اعتبار سے ہی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی سے محفوظ رکھے. چند مسائل آج کے حوالے سے جو دفن کے لیے فقہ اور فقی مسائل شافعیہ کے اعتبار سے جو ضروری ہے ہم اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ لمحات کے لیے مسائل کی طرف متوجہ رہیے اور اس کو بغور سنیے کہ یہ چیزیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اور ہم جا رہے ہیں کسی صحابی کے بارے میں، نامعلوم چیز کے بارے میں، یا کسی ایک مسلمان غیر ایک شخص ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں، لیکن ہم ان کے اوپر تانا کوشی کرنے کے اوپر یا جماعت صحابہ میں سے یا تابعین میں سے یا پہلے گزر گئے والوں میں سے کسی کے اوپر جراحت کرنے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتے. بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے نا گندگی کرنے کے، غلط سلط بولنے کے لیے جو ہے نا ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے، اور ہمارے پاس اس کے لیے بہت ٹائم نکل جاتا ہے. لیکن خود کی زندگی میں پیش آنے والے، اپنے ہی باپ کا انتقال ہو جائے، اپنی ہی ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے تمہیں یہ پتہ نہیں ہے. اپنے خود کی نمازوں کے ساتھ کیا کرنا نہیں پتا ہے، اور بڑی بڑی باتیں ہیں. تو تھوڑا سا توجہ اس طرف سب دیں اور سیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو دفن کے مسائل میں یہ ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنا یہ واجب ہے. ایک مسلمان میت کا جب انتقال ہو جائے تو اس کو قبر میں دفن کرنا یہ واجب ہے. کم سے کم دفن اس قدر ہو کہ میت کی بدبو نہ پھیلے اور صحت عامہ میں خلل نہ ڈالے، اور درندے میت کو گزند نہ پہنچائیں اور میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے دفن کا. تو یعنی کہ اتنا گڑھا قبر کا اتنا ہو
کہ درندے بھی اس تک پہنچ نہ سکیں، یعنی وہ سے درندے پہنچتے ہیں، جانور پہنچتے ہیں، اور بے حرمتی کرنے کے لیے اگر کچھ مٹی ہٹانے کی بھی کوشش کریں تو وہ پوری طریقے کے ساتھ میں جسم تک نہ پہنچ سکیں، میت کے باڈی تک نہ پہنچ سکیں، اسی لیے اس کو اتنا گڑھا کر کے دفنایا جاتا ہے، اور پھر اس کی بدبو نہ پھیلے۔ اگر کوئی ایسی کنٹیجیس وائرس تھا، بیماری تھی کہ جو پھیل سکتی ہے، تو اگر اوپر کی سطح پر دفنا دیا جاتا تو اس کو پھیلنے کے بہت چانسز تھے، لیکن سبحان اللہ یہ پہلے ہی سے اسلام کا طریقہ اور اسلام کی ہر ادا میں حکمت ہے کہ اسلام نے پہلے ہی سے دفن کا ایسا معاملہ رکھا کہ کوئی کنٹیجس بھی ہوگا تو اتنا نہیں پھیلے، دفن کرنے کی وجہ سے وہ آگے نہیں پھیلتا۔ اور مستحب ہے کہ قبر کو وسیع اور گہری بنائی جائے، یعنی وسیع اچھی کشادہ رہے اور گہری یعنی ڈیپ ہو، اس کی گہرائی ایک معتدل شخص کے قد کے برابر اور ایک ہاتھ کی بلندی کے برابر ہوگی، یعنی کہ قبر کے اندر جب جو ہے نا ایک شخص معتدل ہائٹ کا جو کیا کہیں گے آپ اس کو ریگولر ہائٹ کہیں گے، کہ وہ ریگولر ایسا نہیں کہ آپ عام طور پہ جو ہے نا 5 5.5 اور 6 فٹ کے درمیان کی جو ہے نا ہائٹ ہے لوگوں کی، اور آپ ایک 7 فٹ کے آدمی کو لا کر وہ قبر بنائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو ریگولر جو کسی کی ہائٹ ہوتی ہے اس اعتبار سے بنا دیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، اور ایک ہاتھ کی بلندی بھی ہو ساتھ میں، اور وہ 3.5 ہاتھ گہرائی ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو 3.5 ہاتھ کا قد کم سے کم ہونا ضروری ہے، اور 4.5 ہاتھ کی گہرائی سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ مقبرہ یعنی کہ قبرستان میں دفن کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے کسی کو بھی، خصوصاً مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور ان شہروں کے قبرستانوں میں جن کو خیر و خوبی سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں تو قبرستان میں ہی دفن کیا جانا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور مقام پر بھی تدفین ہو سکتی ہے، جیسا کہ گھر کے کمرے میں، کسی گھر کے کوئی حصے میں، بیک یارڈ میں، گارڈن میں، جہاں بھی ہو تدفین کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن قبرستان میں کرنا افضل اس لیے ہے کہ لوگ آتے ہیں زیارتوں کو، لوگ آتے ہیں دعا کرنے کو، تو وہاں پہ میت کو دعا مل سکے سب کی، اور سب کی خیر اور خوبی مل سکے، اور جہاں پہ کسی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو رہا ہو، کسی نیک شخص کی وجہ سے انعام ہو رہا ہو، یا چند نیکوکاروں کی وجہ سے اس قبرستان میں اللہ کی رحمت برس رہی ہو، تو یہ تو اگر الگ قبرستان سے الگ دفنائیں گے تو وہ اس رحمت سے بھی محروم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر میت کے بعض ورثہ نے کہا کہ میت ان کی ملک ہے، یا یہ کہا جائے کہ وہ اپنی زمین میں دفن کریں گے، یا اپنے وطن واپس لے جا کر دفن کریں گے، تو یا بعض نے کہا کہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، تو دونوں کی رائے میں عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جانا زیادہ بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے، ہم جائز ناجائز کی بات نہیں کہہ رہے، تو بہتر کیا ہے کہ عام قبرستان کے ساتھ کیا جائے، لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں ہماری اپنی ذاتی زمین ہے اور ہم اسی میں جو ہے نا دفنائیں گے، اور یا ہم اپنے وطن واپس لے جائیں گے، تو یہ اس کو ترجیح کم دی جاتی ہے۔ اگر بعض نے میت کے یعنی ورثہ نے یہ کہا کہ میت کو ترکے کی زمین میں دفن کرنے کی عجلت کرے، یا اس کو منتقل کرنا چاہے ایک دوسرے مقام کی طرف، تو یاد رکھیے کہ میت کے وارثوں کو منتقل کرنے کا حق تو ہے، لیکن منتقل کرنے کے خیال کو ترک کرنا بہتر ہے،
ٹھیک ہے، تو ترک کرنے کا خیال نہ رکھیں، یعنی کہ آپ میت کا جیسا کہ ہوا ہے انتقال، سمجھیے کہ مکہ المکرمہ میں یا مدینہ المنورہ میں یا اسی طرح کوئی ایسی مقام پر کہ جہاں پہ مسلمان رہتے بستے ہوں اور آبادی بھی ہو، قبرستان بھی ہو، تو وہاں پہ نہیں دفنا کہ کوئی کہے کہ میں دور دراز کا سفر کر کے لے جاؤں اور وہاں پہ دفناؤں، تو یہ اس خیال کو اجازت ہے لیکن اس کو ترک کرنا بہتر ہے۔ اور اگر میت نے وصیت کی کہ اسے نیک لوگوں کی قبرستان میں یا نیک لوگوں کے دفن کی جگہ میں دفنایا جائے تو اس کی وصیت کی محافظت کرنی چاہیے۔ اگر وصیت تھی تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، جیسا کہ بعض احباب اولیاء و صالحین کے آستانوں کے پاس میں یا انہی کے آستانوں کے ان کی مزارات کے قریب میں یا ان کے قبرستانوں میں دفن ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، تو اس کو پورا کی جانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ کی جا سکے تو۔ نہیں ہوتا ہے کہ افسوس کے بعض جو ہے صالحین کے قبرستانوں میں وہاں پہ جو ہے نا جگہ نہیں ملتی یا پیسہ بہت مانگتے ہیں، اب وہ پیسے کا انتظام کرنا ورثہ کے لیے تکلیف دہ ہو، ناممکن ہو یا بہت زیادہ قرض کو لاد سکتا ہو، تو ایسی صورتحال میں کوئی عام قبرستان میں بھی کہ جہاں پہ آپ کو امید ہو کہ نیک مومنین دفن ہیں تو وہاں پہ کر دینا چاہیے ایسی شکل میں، ورنہ تو پہلے تو جہاں پہ صالحین ہیں وہاں کے اندر ہی ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ زمینات کے پیچھے پیسے نہ لیں اور پیسے نہ کھائیں، کہ ابتر عمل ہے، بدترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آپ ایسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ لحد ایسی قبر کو کہتے ہیں کہ جس کی تہ میں قبلے کی جانب اتنا کھودیں کہ میت اس میں سما سکے اور چھپ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر زمین میں سخت ہو یا زمین پتھریلی ہو یا سخت ہو تو لحد میں دفن کرنا سنت اور افضل ہے۔ اب شق اس خبر کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھی اور پانی کی نالی کی مانند ہو۔ پانی کی نالی یعنی کہ نالا جو عام طور پہ عرف عام میں ہندوستان میں کہا جاتا ہے نالا، وہ نالے نہیں، نالی کہتے ہیں کہ پیسیج کو۔ پہلے کے ادوار میں پانی بہنے کے لیے نالے بنائے جاتے تھے، آج کل گندگی بہانے کے لیے بنایا، تو اس لیے نالے کا لفظ عیب مانا جاتا ہے عام طور پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں آج کے اعتبار سے، لیکن نالا ایک اردو لفظ ہے اور اس کے اندر کوئی گندگی نہیں۔ نالا اس مقام، اس جگہ کو کہتے ہیں، اس راستے کو کہتے ہیں جس کو خاص طور پہ بنایا جائے تاکہ پانی کا بہاؤ ہو۔ تو عام طور پہ چھوٹے چھوٹے نالے بنائے جاتے تھے تاکہ شہر کے اندر پانی جو ہے کوئی دریا کا ہے یا سمندر کا پانی آ رہا ہو تو اس کے لیے جو ہے نا ایک پاتھ وے بنایا جاتا تھا، تو ایک حساب سے اس کو کینال کہیں، لیکن کینال بہت بڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پاتھ ہوتے ہیں، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے پانی پورے شہر تک پھیلتا ہے، تو جس کو جہاں پہ استعمال ہو وہ کر لیتے ہیں۔ آج کل پائپ لائن سے تو نالے کی شکل کی جو ہے قبر ہوتی ہے جو صرف سیدھی ہوتی ہے بالکل، اس کے اندر قبلے کی رخ میں کوئی جگہ نہیں، کچھ نہیں، چار دیواری بس۔ تو اس کو شق خبر کہتے ہیں۔ اگر زمین نرم ہوگی تو شق والی قبر زیادہ افضل ہے کہ ایسی قبر بنائی جائے کہ جو صرف سیدھی اور
جس کے اندر جو ہے نا جو پانی کے نالے کی مانند ہو، اور زمین سخت ہو تو یا پھر پتھریلی ہو، تو ایسی دونوں صورتوں میں لحد کہ جس کے اندر میت جو ہے نا قبلے کی جانب اس کو کھود کے میت کو چھپا سکنے کی جو ہے نا سکت ہو، میت کھودی جائے گی، اس کے بعد میں قبلے کی رخ کیا ہے تھوڑی سی اور جگہ بنائی جاتی ہے تاکہ میت اس کے اندر سما سکے، تو اس کو کہتے ہیں لحد۔ ابھی اس کے بارے میں زیادہ بہتر اور ہمارے حبیب فاروق صاحب بہتر جانتے ہیں نگران محفل۔ تو اگر زمین میں بہت نرم ہو، زمین اگر بہت نرم ہو کہ لحد اور شق دونوں بھی نہ بنائی جا سکتی ہو، تو ایک وسیع قبر کھودیں اور پتھر یا اینٹ سے لحد تیار کریں اور چھت بنائیں اور اس میں دفن کر دیا جائے۔ اگر کسی مقام پر زمین کا کھودنا ممکن نہ ہو تو میت کو زمین پر رکھ کر اس کی چاروں طرف دیواریں اٹھا کر قبر بنا دی جائے۔ قبر اور لحد میں استعمال کی جانے والی اینٹیں کچی ہوں جنہیں طوب کہتے ہیں، اور مندوب ہے کہ لحد میں نوکچی اینٹیں رکھی جائیں۔ قبر میں فرش بچھانا یا تکیہ رکھنا یا صندوق بنانا مکروہ ہے اور اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مال کا ضائع کرنا ہے، تضییع المال کہا جاتا ہے، یا مال کو ضائع کرنا ہے۔ یہاں اس کی کوئی غرض نہیں ہے کہ تکیہ رکھا جائے، فرش بچھایا جائے۔ ایسے افراد کو ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنی حین حیات قبر تو تیار کی، قبر تیار کرنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قبر بھی سنگ مرمر کی تیار کر لی اور جو ہے فرش ورش بچھا لیا، قبر کے اندر اطراف سے ٹائلز بھی رکھ لیے، اور پہلے ہی سے مرنے سے پہلے اپنی قبروں کے اوپر گنبدیں تعمیر کر لی۔ معلوم نہیں کہ پہلے سے اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے تھے، ایسی قسم کی قبریں نہیں تیار ہوتی، سخت کراہت ہے اس میں۔ اگر کسی کو اگر اس کی کوئی ضرورت محسوس ہو، جیسے قبر میں رطوبت یا نمی اگر ہے، قبر کے اندر رطوبت یا نمی ہے، نم قبر اگر ہے، ٹھیک ہے، تو نم قبر کی ہونے کی صورت میں فرش کا بچھانا مکروہ نہیں ہے، تاکہ میت کو اور نمی سے بچایا جا سکے اس جسم کو۔ اس بارے میں میت کی وصیت نافذ نہیں ہوگی بجز اس غرض کے کہ جو ہے اگر میت اگر وصیت کرے کہ نہیں میری قبر میں ایسا ہو، صندوق ہو اور یہ ہو، تو میت کی یہ خواہشات کو پورا نہیں کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ تابوت یعنی کہ جو مردہ کا تخت ہوتا ہے اس پر جو ہے نا اس کے اوپر کیا ہے لٹایا کر لایا جائے گا قبرستان کو، اور تکیہ اور اس کے اوپر البتہ جو ہے نا کفن کے نیچے جو ہے نا کچھ بچھا ہوا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی میت کو تابوت کے اندر یا کیا ہے ڈولا کہتے ہیں یا جو ہے تخت کہتے ہیں، جو بھی ہو، تو اس کے نیچے کچھ بچھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ قبر کے اندر لٹاتے وقت میں اس کی نہ تکیہ رکھیں گے، نہ فرش بچھائیں گے، نہ صندوق وغیرہ رکھیں گے۔ کوئی لوگ کیا ہے کچھ وصیت نامے کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، تو ایسی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ افراد شجرے رکھنے کے تعلق سے پوچھتے ہیں، تو شجرے بھی رکھنے کے اعتبار سے حکم بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں، لیکن بعض احباب اس لیے رکھتے ہیں کہ ان ناموں کی برکت ہو جن کے شجرے ہوتے ہیں، مرید ہونے کا شجرا ہوتا ہے یا نسب کا شجرا ہوتا ہے، تو ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ
رحم فرما دے، کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے تو پورا اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کریں۔ قبر کے اوپر کھڑے رہ کر آپ کو شجرہ پڑھنے یا ان ناموں کی برکت کا وسیلہ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، تو وہ وہی کام کرے گا، کیونکہ وہ شجرے کا جو ورق ہے یا جو بھی ہے وہ بھی ایک وقت کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن دعائیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں جب تک کہ مرحوم کے لیے کوئی دعا کرتا رہے۔ اور میت کو جب ڈولے میں لے کر جایا جائے یا قبرستان میں رکھا جائے، اس کا ڈولا یا تابوت یا تخت، وہاں پہ بھیڑ کرنا، ڈھکیلنا ایک دوسرے کو، یہ ساری مکروہ بدعتیں ہیں۔ اگر کسی کو زیارت کرنی ہو اطمینان سے کرے، ورنہ تماشا کرنا یہ سخت مکروہ ہے۔ اگر کسی کی موت بحری جہاز میں واقع ہوئی ہو اور ساحل یا کوئی جزیرہ قریب ہو تو دفن کے لیے خشکی کا انتظار کیا جائے گا، ورنہ مسئلے کی صورت مشہور ہے، جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے نص سے فرمایا کہ اگر خشکی دور اور میت میں تغیر پیدا ہونے کا خوف ہو تو میت کو 2 تختوں کے درمیان باندھے تاکہ وہ پھولنے نہ پائے، اور سطح سمندر پر بہا دیں تاکہ ساحل پر پہنچ جائے، اگرچہ کہ ساحل کے باشندے کافر ہوں اور کبھی کسی مسلمان کو یہ میت ملے تو وہ اس کو قبلہ رخ دفن کر دیں گے، یا اگر کافروں کو بھی مل جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر پتھر باندھ کر میت کو وزنی کر کے سمندر میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ تہ پر جا کر قرار پائے گی تو اس طریقے کو اختیار کرنے سے گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ امام باجوری نے بھی اپنے حاشیہ میں لکھا ہے۔ تو بہتر صورت یہ ہے کہ اگر بہت دور ہو، ساحل بہت دور ہو، پتہ نہیں کہ کب آئے گا، تو ایسی صورت میں میت کو تختوں پر 2 تختوں کے اوپر لٹا کر باندھ کر سمندر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ سمندر کے اوپر اب وہ بہتا ہوا کہیں نہ کہیں کوئی کنارے پر پہنچ جائے۔ اب کنارے پر اگر کسی کو مل جائے تو بہتر ہے کہ وہ دفنا دے، اگر کوئی اس کے ساتھ میں کچھ نہیں کرتا تو اب اللہ تعالیٰ سے ضامن ہے کہ بعض ایسی بھی جزیرے ہوں گے کہ جہاں پہ کوئی نہیں رہتا، یا میت کسی درندوں کے حوالے ہو جائے، اس کا بھی خوف ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں ہم کچھ مسائل ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں حسن معاملہ کر سکتا ہے، تو جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم احتمالات سوچ کر پریشان ہونے کی بجائے عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں لیکن جزیرہ قریب ہو یا کہیں پہ خشکی قریب میں نظر آ سکتی ہے تو پھر خشکی کے آنے کا انتظار کیا جائے، وہاں پہ جہاز رکے تو بہتر ہے کہ وہاں پہ رک کر دفنا دیں اور پھر شروع ہو جائیں، آپ کا سفر واپس جاری ہو جائے۔ ورنہ یہ سب بھی نہ ہوں تو پھر میت کو کس کو ملے گی، یا فلاں یہ کافر ہوں گے تو کیا کریں گے وغیرہ، اگر یہ سوچتے بیٹھیں تو پھر ایک اور راستہ یہ ہے کہ وزن پتھر جو ہے اس کے ساتھ باندھے جائیں، باندھ کر جو ہے میت کو وزنی کر کے سمندر میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اس کے تہ میں جا کر میت پھول کر اوپر واپس نہ آ جائے، زمین کے اندر تہ کے اندر جم جائے، تو اس غرض سے اتنے وزن پتھر ڈال کر اس کو چھوڑا جائے تو گناہگار نہیں ہوں گے، یہ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مسائل تھے جو دفن کے حوالے سے ہم نے گوشہ گزار کی۔ اگر کسی کو سوالات ہوں تو اس کو اٹھائے رکھیں، انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دفن کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر بات کریں گے کہ کس انداز سے دفن ہوگا، اور الحمدللہ دفن کے کیا احکام ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری گفتگو رہے گی۔ اور
آج مسائل کے حوالے سے ہم انہی چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور درس تصوف کے حوالے سے بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے درس میں جس چیز کا آغاز کیا تھا، تصوف کے جو 3 اہم راستے، شریعت، طریقت اور حقیقت کی بات کی تھی. انشاءاللہ اس کا درس شریعت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو وہ بھی ہم آئندہ درس میں جاری رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے احباب میں سے بھی بعض جو حاضر ہیں وہ تھکاوٹ کا بھی شکار ہیں، اور حاضر الذہن اور تابع الفہم ہونے کے اندر تھوڑا سا دشواری ہوگی، تو ہم ان کی راحت کا اور اطمینان کا خیال کرتے ہوئے درس کبریت الاحمر کو آئندہ کے لیے ملتوی کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ وقت کی پابندی کے ساتھ جب شروع ہو جائے تو یہ ساری چیزیں آدھا گھنٹہ یہ اور آدھا گھنٹہ وہ طے کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکابرین کی تعلیمات اور اس پر عمل کو آسان بنائے. اللہ ہمارے نگران محفل حضرت حبیب عمر بن عبداللہ العطاس صاحب اور آپ کے بہن بھائی حضرت حبیب عیسیٰ بن ابوبکر مفتین صاحب، اسی طرح ہمارے ناظم محفل ہیں، اور پھر ہمارے دوسرے احباب ہیں، اور جہاں کہیں بالخصوص ہندوستان میں بھی جہاں کہیں بھی ارتھ کوئک، زلزلوں کا جو ہے اثر محسوس کیا گیا ہے، کل کی جو خبروں کے اعتبار سے مختلف مقامات پر اور بہت سخت زلزلے کا اثر محسوس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو اور ان تمام احباب کو، افراد کو وہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس امت کو زلزلوں اور ایسی اس قسم کے کئی فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، پریشانیوں سے، دشواریوں سے محفوظ رکھے. ہمارے احباب کو اللہ صحت و سلامتی اور عافیت دے، عمر دراز دے. اللہ تعالیٰ ان کی ناسازگی مزاج کو اللہ تعالیٰ سازگار بنائے. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت اور تندرستی دے تاکہ خدمات دین جاری رہ سکیں، اور ان کے ذریعے سے پھر ان کے بعد والی نسلوں کی اصلاح بھی جاری رہ سکے. اور اسی طرح شیاطین کی گرفت جو ہے برقرار رہے، کہ جو انسانی شیاطین ہوتے ہیں ان کی بھی گرفت کے لیے کچھ حبیب فاروق حفظہ اللہ جیسے مزاج والوں کی ضرورت ہے، کہ جو ایسے بدماشوں کی گرفت بھی کر لیں کہ جو انسانی شکل و حواس میں آ کے دین کے اوپر بگاڑ پیدا کرتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ عمر دراز دے. اللہ تعالیٰ آپ کے اموال و ارزاق میں برکتیں دے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکتیں دے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور عافیت دے. ہم تمام کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، قبر کے اندر ان کے احوال کو درست فرمائے، جلوہ گاہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ سایہ فگن رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نبی کا ہمیشہ چرچا رہے، کہ جس کے ذریعے سے برکتیں قائم و دائم رہیں. ہمارے بڑوں کو اللہ محفوظ رکھے، سروں پہ سلامت رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین. والفاتحہ لحضرت النبی. ولا الضالين. آمين آمين آمين. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ سوالات شامل رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں تاکہ درس کا اختتام کو بھی پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، ڈاکٹر تدفین کی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ اگر مثال کے طور پر قبر جب کھودی جاتی ہے، میت کو دفنایا جاتا ہے، میت کو دفنانے کے بعد سائڈوں سے جو پتھرے لگاتے ہیں وہ کیوں لگائے جاتے ہیں پتھرے؟ کوئی اندر سے نیچے سے 3 پتھرے لگاتے یا کوئی اوپر سے کڑیاں لگاتے؟ کیا یہ لگانا ضروری ہے؟ اور دوسری چیز کہ اگر کسی ایسے انسان کا میت ملے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے یا کچھ بھی ہے، مومن نہیں ہے یا نہیں مومن، پتہ نہیں، تو ہم کو اس حالت کو اس میت کے ساتھ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیسا اس کو تدفین کرنا چاہیے، یا کچھ اور کس طریقے سے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ مومن تھا یا نہیں؟ کس طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے؟ تو 2 سوال۔ تو دیکھیے کہ آپ کے سوال سے پہلے کسی کا سوال جو ہے چیٹ میں بھی تھا کہ اگر میت کو گھر کے آس پاس دفن کرنا ہے تو کم سے کم کتنی دور ہونی چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے کہ میت کو دفن کرنے کے لیے کوئی دوری کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ کہیں بھی زمین میں دفن کر سکتے ہیں، جو بھی لائق زمین ہے، چاہے گھر کے بازو ہو یا گھر کے اندر بھی ہو تو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ عام مسلمان جہاں ہوں، مسلمانوں کا قبرستان ہو، وہاں پہ دفن کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ کئی دوسرے مسلمان زندہ مسلمان زیارتوں کے لیے آتے ہیں، اپنے والدین یا رشتہ دار یا قریبی دوست احباب کے لیے زیارت میں آتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو دعائیں کرتے ہیں، سب اہل قبرستان کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یا اس قبرستان میں کوئی آتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے وغیرہ کرتا ہے، یا اسی طرح ہوتا ہے کہ اذان وغیرہ کی آوازیں قبرستان میں پہنچتی ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہوتا ہے کہ میت کے لیے نئی نئی رحمتوں کے یا سکون اور اطمینان کے بہانے بن جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ عامت المسلمین کے ساتھ میں دفن ہو، یعنی جو بھی قبرستان ہو، لفظ عامت المسلمین سے مراد چاہے وہ درگاہ ہو یا عام قبرستان ہو یا کوئی اور جگہ، کہیں بھی دفن کیا جا سکتا۔ گھر میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور گھر کے بازو بھی زمین میں دفن کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اب رہا سوال ہمارے تو جو ہے ابھی زبیر صاحب نے سوال کیا تو کہ میت کے جو ہے نا اطراف میں پتھر لگائے جاتے ہیں وغیرہ، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو کوئی کڑیاں لگاتے ہیں تو کیا ہے؟ دیکھیے یہ چھت بنانا ہے، اور چھت بنانے کا طریقہ ہے تدفین کا، کہ میت کو جب دفنا دیا جائے تو کوئی سائیڈ سے لگاتے ہیں، کوئی اوپر سے بچھاتے ہیں چھت کے۔ یہ جو چھت کا طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ افضل ہے، بہتر طریقہ ہے، اور اس کو بس میت کا چونکہ اس کو آخری گھر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا آخری ٹھکانہ ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفنانے کے یہی طریقے اپنائے ہیں، اور لہذا قبر ویسے ہی بنائی جاتی ہے۔ اب اس کے پیچھے کوئی نہیں، اب سائڈوں سے تھوڑا اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ گرے نہ میت کے اوپر، حالانکہ میت قبر کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے، لیکن کیونکہ مسلمان میت کی ایک حرمت ہوتی ہے تو اس حرمت کو باقی رکھا گیا ہے۔ اب یہ حرمت کے اوپر لوگ اپنے دماغ چلا کر یہ کوشش کریں کہ ارے حرمت کے لیے اندر ٹائلز بچھا دو، اندر پنکھا بھی رکھ دیتے یا اے سی بھی کر دیتے، تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے نہیں معلوم، یا جو ہے نا
لائٹ وغیرہ بھی اندر چھوڑ دیتے، نہیں معلوم کیا کیا کرتے، یہ تماشے ہیں. صرف یہ ہے کہ میت کے لیے کشادہ ہو قبر. بعض نے کہا ہے کہ میت کی عبادت گزاری نیک صالح ہوگی تو عبادت گزاری کے لیے بھی کام آئے، لیکن سب سے بہتر تو جواب یہی ہے کہ یہ طریقہ سنت ہے دفنانے کا، اسی لیے ہم اس کو اس کے کوئی بھی ریزن ہو ہم جو ہے اس کو دفناتے اس لیے ہیں ایسا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. تو میت کے اوپر دباؤ نہ پڑ جائے اور جسم کے اوپر جسم کو مسلمان جسم کو بعد از موت بھی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، اس لحاظ سے یہ سب چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے. اور رہی بات کہ آپ کو پتہ کیا چلے، تو آپ جو ہے سب سے پہلے زبیر صاحب یہ آپ کے لیے خاص طور پہ تجویز بھی کریں گے کہ آپ درس میں برابر شامل رہیے اور درس کو سنیے، نہیں تو ریکارڈنگز دی جا رہی ہیں، آپ اس کو بھی سنیے تو آپ کو یہ سوال نہیں آئے گا کہ جو آپ نے کہا کہ پتہ نہیں چلے کہ کیسا ہے، مسلمان ہے یا مومن ہے، نہیں ہے، کافر ہے یا جو بھی ہے، تو کیا کیا جائے. تو ان مسائل پہ ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کر لی ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ میت مسلمان کی ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی پہلے آپ اس کے اندر نشان ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اگر یعنی علامت کوئی جسم کو دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ علامت مسلمانی کی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، یقین پیدا ہو جاتا. اگر نہ ملے تو بھی اس کو مسلمان قیاس کر کے کہ ہر شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب ذی فہم ہوتا ہے تو اس کے گھر والے ہوتے ہیں یا خود اس کا بھی فہم ہوتا ہے کہ وہ مذہب کو بدل لیتا ہے، تو وہ یہ بات کے مراحل ہیں. تو ہم اس پیدائش کے مرحلے کو سوچ کر ہم تدفین کریں گے. ٹھیک ہے، تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں کریں گے اگر نہ پتہ ہو تو. اگر پتہ ہے کہ وہ کافر ہے تو پھر اس کو حوالے کر دیا جائے گا کافروں کے، یا ان کے اعتبار سے کرنے کے لیے جو ان کے ذمہ دار ہوں ان تک پہنچا دیا جائے. رہی بات جو ہے مسلمان مومن ہے یا نہیں ہے، تو مومن ہو نہ ہو مسلمان ہے تو مسلمانی اعتبار سے اس کو دفن کر دیا جائے گا. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر مولانا، جزاک اللہ خیر، شکراً. اور جیسا کہ کل میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ خبر جو ہوتی ہے بنانے کی، آج کل خبر بھی ریڈی میڈ مل رہی ہے، لوگ اس کو لا رہے ہیں سیدھا دفنانے کے بعد تھوڑا سا گڈھا کھود کر میت کو اس میں رکھ کر ریڈی میڈ خبر لا کے رکھ دے رہے، خبر ریڈی. کیا یہ درست ہے؟ کیا 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 پھر سے بولیے. دیکھیے صاحب، ریڈی میڈ خبر بن رہی، جس طرح آپ میت کو دفنانے کے بعد زمین کے دوست کرنے کے بعد لوگ 40 دن میں جب خبر بناتے ہیں، ویسی ریڈی میڈ خبریں مل رہی ہے. تو لوگ دفنانے کے پاس چلے جائیں چیلوں میں، جس طرح 40 دن میں اپنے پاس خبر بناتے ہیں مکمل مضبوط خبر، تو دیواریں اٹھا کر سائڈوں سے 2 فٹ، تو اس طریقے سے خبریں ریڈی میڈ مل رہی ہے، وہی لا رہے ہیں سیدھا میں قبرستان میں میت کے اوپر رکھ دے رہے ہیں، تھوڑا سا گڈھا کر دے کے اندر دبا دے رہے ریڈی میڈ خبر. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے اب یہ پورے جو ہے نا ماشاءاللہ کیفیتوں کا اور بازار کا پورا جو ہے نا چلنے والی چیزوں کا اچھا علم آپ کو ماشاءاللہ آپ کے ذریعے سے معلومات بھی ہو جاتی ہیں. تو دیکھیے میت کی تدفین ہو گئی تو وہی قبر ہے پہلی تو. اب اس کے بعد اس کو تیار اس لیے کرتے ہیں کہ نشاندہی رہ جائے، کوئی آ رہا ہے زیارت کو تو اس کو پہچان ہو جائے، تو اس کے لیے بنائی جاتی ہے. اب اس کے لیے ریڈی میڈ لا کر بنائیے یا خود اپنے ہاتھ سے بنائیے یا کسی مستری سے بنوائیے یا کسی دوسرے جو ہے نا کو جو ہے نا آپ پیسے دے کر بنوائیے، کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. ریڈی میڈ میں کوئی خبر میت کو اصل دفنانے کے وقت کی کیفیت جب اس کو دفنایا جاتا ہے، دفنانے کے بعد جب مٹی ڈال دی جاتی ہے، وہ خبر ہے اس کی. اب اس کے بعد اوپر کیا کرتے ہیں، اب ریڈی میڈ لاتے، بنا کے لاتے، پیدا کر کے لے کے آتے، وہ کیا ہے وہ اپنے اعتبار سے ہے. تو لوگ وقت بچانا چاہ رہے ہیں یا سہولت ہے یا کسی کی، تو سب اپنی اپنی حساب سے کر رہے ہیں، کرنے دیجیے.
تدفین کے بعد 40 قدم دور جانے کے بعد ہی فرشتے آتے ہیں قبر میں. اگر وہاں پر کوئی موجود رہا تو فرشتے نہیں آتے. بولتے کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں، ایسا کوئی تو روایات میں ہم نے نہیں پڑھا ہے کہ اگر کوئی موجود ہو تو فرشتے نہیں آتے. ہاں یہ بات اور ہے کہ جو ہے نا جب 40 قدم کی دوری ہوتی ہے اور یعنی فلف اور تدفین کے بعد جب کوئی ہٹتا ہے تو فرشتے کیا ہے اس وقت تک اس کے سوال کے لیے نہیں آتے تاکہ تھوڑی سی استغفار اور اس کے لیے دعائیں کوئی کر رہا ہے تو ہو جائیں. ورنہ تو تدفین ہونے کے جیسا ہی لوگ تھوڑا سا ہٹتے ہیں یا دعائیں کر کے ہٹتے ہیں گزرتے ہیں تو فرشتے پھر اس سے جواب و سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے لیے پہلے ہی سے کوئی اہتمام ہو جائے. اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ پہلے ہی سے اس کے لیے کوئی دعا استغفار کر لے. ورنہ تو 40 قدم میں رہے یا نہ رہے فرشتے آئیں گے، ضرور سوال کریں گے. اس لیے میت کو تلقین کی جاتی ہے شافعیہ میں اور حنابلہ میں کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر ابھی آگے یہ ذکر آئے گا کہ میت کو تلقین کی جاتی ہے. حنفیہ میں یہ چیز نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو عیب بھی نہیں ہے. تو احناف کے اندر لیکن عیب بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ چیز نہیں ہوتی ہے حنفیہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے خود تلقین فرمائی ہے، تو لہٰذا صحیح مسلم کی بھی روایات میں تلقین موجود ہے. تو لہذا میت کو ہم تلقین کرتے ہیں کہ تم اس کو یاد دلانا کہ تم یہ ہو، تمہارا مذہب یہ ہے، تمہارا کلمہ یہ ہے اور فلاں فلاں فلاں، تاکہ فرشتے جب تلقین کے بعد فرشتے آئیں گے تو ان کو میت کو پہلے ہی سے جو ہے نا اس کی قبر کے اندر بھی اس کو یہ ذکر کے ذریعے سے ایک تو پہلے وحشت دور ہو جائے قبر کی اور اس کے بعد میں اس کو سوالات کے لیے آسانی ہو جائے جواب دینے میں، اس کے لیے تلقین کی جاتی ہے. تو لہذا یہ 40 قدم کا کوئی ایسا لازمہ موجود نہیں ہے. ایک اور سوال ہے کہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے بارے میں کیا؟ شریعت قانون دین کو کہتے ہیں جو قرآن اور سنت سے دستیاب ہوتا ہے، حلال و حرام کا اور فرائض اسلام کو، ارکان اسلام کو ادا کرنے کے احکام اور نہ کرنے کے، دین کے زندگی کے معاملات کے بارے میں کہ کون سی چیز جائز اور ناجائز ہے، طریقہ، قانون، لا کیا ہے اسلام کا، اسلامک لا کیا ہے کہ زندگی میں کون سی چیز کیسی ہے، درست ہے، کیسی درست نہیں ہے. لہذا یہ اس اعتبار کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں جو کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ قانون شریعت، قانون اسلام کو شریعت کہیں گے. اور طریقت اصل میں اخلاق حسنہ کا نام ہے. لوگ طریقت کو کچھ اور سمجھتے ہیں اصل، لیکن اولیاء و صالحین کی تعریفات ہی یہ ہیں کہ بندہ اخلاق مذمومہ کو چھوڑ کر، یعنی برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق کا اس کے اوپر لباس چڑھے، اس کو کہتے ہیں طریقت. اخلاقی اچھائیاں کیا ہیں کہ جو جیسا کہ دل کی افکار کا تعلق شریعت کے اندر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب آپ دل میں کسی سے کینہ آ گیا، بغض آ گیا، کسی کے بارے میں کسی کو دیکھتے ہی دل میں مروڑ ہو گئی، یا آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور ہنس کر کچھ اور بات کر رہے ہیں. اب ان چیزوں سے شریعت کا کوئی قانون ڈیل نہیں کرتا. آپ کو یعنی کہ شریعت، اسلامک لا یہ نہیں بتاتا کہ اس کو کیسے صاف کرنا. یہ جو صفائی ہے دل کی اور سوچ و فکر کی، یہ آپ کو ملتی ہے اولیاء صالحین کے پاس میں. ایک طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیت فرمائی. قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہے وہ شخص جو پاک ہو گیا. اور پاکی کیا
کہ یزکیکم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک کہ حضور تزکیہ کرنے کے لیے بھیجے گئے. تزکیہ از دا پیوریفیکیشن آف دی انورڈ بیوٹی آف اے ہیومن بینگ, انورڈ بینگ آف دی ہیومن بینگ, کہ ایک انسان کا اندرون، اس کی قلب اور اس کی سوچ و فکر جو لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کوئی عمل نہ کرے. ٹھیک ہے, کوئی ایکشن کر کے اب آپ کو مارنا ہے کسی کو تو آپ مار کر بتائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ مارنا آپ کا ارادہ تھا تو مارا آپ نے. تو یہ ہوتا ہے ایک پوزیشن، آپ کی نیت اور اس کا پریکٹیکل. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں زہر ہوتا ہے، نعوذ باللہ، آپ جو سن رہے ہیں ان کے دل میں نہ ہو، لیکن عام طور پر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، یا کسی کو کسی کے ساتھ میں برائی ہوتی ہے، منہ پہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ جو گندگی ہے، اخلاقی گندگی جس کو کہیں گے. اسی طرح اور بھی چیزیں آتی ہیں، صرف دل ہی نہیں، لیکن کیونکہ دل اہم ہے ان چیزوں میں. تو یہ چیز کو اپنے انورڈ کو صاف کرنا، پاک کرنا، اور اس کے اعتبار سے عمل بھی اچھے کرنا، نیک کام کرنا، اور سامنے ایک دوسرے کے ساتھ میں بھلائی کرنا. اور اپنے اگر اعمال کے اندر کوئی آگے پیچھے کوئی کمی کوجی رہ گئی تھی تو اس کمی کو ان اخلاق کی اچھائیوں کی وجہ سے ستھرا کر لینا، تاکہ اعمال اور اچھے ہو جائیں اور صاف ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں اپنی نیتوں کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے. اس کو طریقت کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں طریقت کے اندر آتی ہیں. ہاؤ ٹو بیہیو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اے پروفیٹک کیریکٹر، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک نمونہ بننے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو طریقت کہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے شریعت پہ عمل کرتے ہیں، آپ اپنے آؤٹ ورڈ کو تابع کرتے ہیں دین کے. آپ کوئی چیز حرام ہے، آپ اس سے بچ گئے تو آپ کے لیے موجود ہے، لیکن آپ نے اس کا راستہ اس سے پھیر کے آپ اچھائی کی طرف گئے. تو کیا ہو گیا کہ آپ نے آپ کے ظاہر کو جو نظر آتا ہے، آپ کی ایک سٹرکچر کو آپ نے رولز کے اعتبار سے ڈھال دیا. ٹھیک ہے، تو آپ وقت ہو گیا نماز کا، آپ کا جسم سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام میں ہے، آپ کا جسم، آپ کی زبان سے دیکھو تو تلاوت جاری ہے، آپ کی ہاتھ میں دیکھے تو تسبیح ہے، آپ جاتے ہیں حج کرتے ہیں، آپ کی زبان کلمہ پڑھتی ہے، لیکن اندر آپ کے جسم، آپ کے دل اور دماغ کی افکار کے اندر کیا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا جو ریفلیکشن ہونا چاہیے، اگر وہ آپ کے دل اور روح پہ نہیں پڑتا، اس کا اثر آپ کے دل اور روح پر نہیں پڑتا، تو یہ صرف شریعت کی پابندی ہو رہی ہے، لیکن وہ سول لیس ہے. تو اس کے اندر روح آئے، اس کے اندر روحانیت اور اس کے اندر مزہ پیدا ہو، تو اس کے لیے طریقت ہے. طریقت کوئی الگ راستہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق کو شریعت کے اوپر چلتے ہوئے، بغیر شریعت کے چھوڑے ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا. تو شریعت از دی مین اسٹرکچر. تو اس کے اندر آپ کو جو ہے جو رس پیدا ہوگا، وہ رس ہے طریقت. اور حقیقت کیا ہے؟ تو اٹ از دی ریالٹی کہ آپ شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور اس کے اندر جب لذت پیدا ہو جائے، ایمان کی حلاوت پیدا ہو جائے، تو آپ حقیقت کی طرف بڑھتے یہ ہیں کہ آپ کے اندر اتنی ترقی پیدا ہوتی ہے. Spiritually you gain such states and ranks that you reach the level of احسان، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت اس طریقے کے ساتھ کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. تو آپ کی یوزول لائف میں آپ کہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہے، تو یہ ہم عام طور پہ زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن اس چیز کی ہیبت و جلال کو محسوس نہیں کرتے. اور یہ کب پیدا ہوتی ہے کہ جب طریقت اور کی لذت اور عمل کی لذت جب پیدا ہو جائے، جو چیز ہم عمل کرتے ہیں شریعت کا،
اس کی لذت ہمیں باطن میں محسوس ہو اور ہمارا ایمان اس درجے پر پہنچے، تو ہم جب نماز یا عبادات یا کوئی عام معاملہ بھی جب کرتے ہیں تو ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور ہر چیز کے اندر اللہ کی ایک ریزن کو پاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے وہ حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ ہی کار فرما۔ یہ زبان سے کہنے سے بہت ایک الگ مزہ ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ آپ کہیں کہ زبان سے سن رہے ہیں تو یہ وہی بات ہوگی، لیکن یہ وہ بات نہیں ہوتی۔ آپ زبان سے جو عام طور پہ کہتے ہیں اس کے معنی آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں حقیقت کے مزاج کے اندر ڈھلنے سے، کہ جس کے بارے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بھی، زید الحارث نے بھی کہا، اور اسی طرح دیگر صحابہ نے کہا، اور یہ ذوق و شوق ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھیں۔ خیر وہ مقام تو احسان کا، ہم تو انہی کے بتائے ہوئے نقوش پر چل سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس مقام پر پہنچے۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر پھر اس کے بعد اہل بیت اور سب، یہ نمازوں میں ان کے خشوع و خضوع کا علم، اور نماز کے علاوہ بھی جو دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز پہ ان کی نظر نہیں ہوتی تھی، اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ تو یہی حقیقت ہے جس کو وہ پا جاتے ہیں کہ we are not here to live for the worldly and transient life and transient things. We are here to live for the eternity, and we are here to practice our life in order to reach Allah subhanahu wa ta'ala. That reaching towards Allah subhanahu wa ta'ala is called as a reality. So first is the Sharia, the Islamic law, which you practice. And the second thing is the tariqah, which means the meaning and the soul of the practices, and the sweetness of the faith which you feel whilst practicing, and when you have the understanding of the practices, and then comes the reality, which is these two things, Sharia and Tariqah, leads you towards the reality where you find yourself completely into the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو محسوس کرنا، یہ حقیقت ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اتنی اس میں ہم نے جواب میں بہت کچھ سمجھانے کے قابل ہوئے ہوں۔ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ تدفین کے بعد 40 قدم، اچھا یہ تو ہو چکا، جزاک اللہ خیر، ویری گڈ، اوکے، تھینک یو سو مچ، ویلکم۔ اور کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ اگر سوال نہ ہو تو جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا درد تقسیم اور وغیرہ بھی کر رہا ہے، جی بعض اصحاب سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی سوال ہوا تھا، تو کسی کی یعنی زندگی اور نہیں، آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے صاحب، اگر تھوڑا سا جی، تھوڑا کلیئر نہیں تھی آپ کی آواز، آپ کچھ سوال کی طرف۔ جی حضرت، تھوڑا جی بلوٹوتھ جی، اسپیکر آن تھا اس وقت، جیسے اچھا جی نہیں کوئی مسئلہ جی۔ میرا سوال یہ تھا حضرت کہ جی جیسا عام طور پر جو غلط وہ کثرت الاستعمال ہے کہ مردے کو مردے کی لگی تو لوگوں کو خردے کی لگی بول کے، تو
یعنی جو احباب جو ہے مرنے والا مر گیا، اس کی موت سے اس کی آمدنی ہوئی، اتنا وہ ہوا، یہ فکر میں چلے جاتے ہیں آج کل کے احباب. جی جی تو یہ بس سوال ہے کہ ایسے حالت میں جب کہ کسی کے گھر میں موتا ہو جاتی ہے، جی سر. اب میں لگ جاتے ہیں کہ ہوا. اور کسی کے پاس احسن طریقہ کیا ہے اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو مطلب اس کو دینے کے لیے کیا الفاظ ہے، بہترین دعائی الفاظ آپ وہ بھی بتا دیں تو جی مہربان. جی اچھا، جزاکم اللہ خیر. حبیب صاحب کا سوال یہ تھا کہ یعنی کہ حبیب صاحب کیا ماحول کا جائزہ آپ اپنے انداز میں بتا رہے تھے کہ جو حال ہے کہ آج کل پہلے جیسا نہیں رہا کہ لوگ انتقال ہوتے ہی کیا کرتے ہیں کہ یا انتقال کے ساتھ ہی یہ کچھ ہمارے بھی نجی تجربے ہیں کہ جو ہم نے بھی دیکھا کہ لوگوں کو فکر مال کی ہوتی ہے، جائیداد کی ہوتی ہے یا ترکے کی ہوتی ہے کہ کیا چھوڑا ہے، کیا کرنا ہے، حساب کتاب کیسا ہو. یہ شخص مر گیا تو اب اس کے ساتھ ہمارے والد چلے گئے یا فلاں چلے گئے، اب اس کا پیسہ کہاں جائے گا، کیسا ہوگا، کتنے میں بٹے گا. کسی کو تو والد کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو کسی کو کیا ہوتا ہے کہ بس کیا ملے گا اس کی طرف رہتے ہیں. تو دیکھیے کہ سب سے بڑا عیب ہے کہ کسی میت کے حوالے سے میت کی تجہیز و تکفین کو اور اس کے لیے ضروری دعاؤں کو چھوڑ کر کوئی فکر اگر جانا اپنی معاش کی کرے اور اس کے اندر سے کیا کما سکتا ہے اس کی کرے، یا اب والد کا انتقال ہوا تو کیا بیٹھے رہیں گے، چلو کام کو چلو یہ کرو یہ کرو. نعوذ باللہ ایسے بہت قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم تو والد کی ایک مثال دے رہے ہیں، ایسا تو کوئی بھی ہو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کمائے نہیں، یا یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نا آپ اپنا ترکہ جو ہے نا صحیح سے جو وراثت ہے اس کو صحیح تقسیم نہ کریں، بالکل کریے. لیکن پہلے آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں کہ جس نے آپ کے لیے وہ ترکہ چھوڑا ہے اس کے حوالے سے تجہیز ہو، تکفین ہو، اور اس کی جو ہے نا نماز جنازہ ہو اور پھر تدفین ہو، یہ فرائض پورے کرنے کے بعد اس کے لیے جو دعاؤں کا اہتمام ہو، اور جو عام طور پر اس کی جو غم، اس کا جو بچھڑنے کا ہے، جو اسلامی شریعت نے زیادہ سے زیادہ 3 دن کہا ہے، تو 3 دن تک تو عام طور پہ ایک غم و ہم ہوتا ہے کسی کے حوالے سے. 3 دن سے زیادہ سوگ اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ، غم منانا. غم ہونا اور بات ہے، منانا اور بات ہے. تو 3 دن سے زائد غم منانا اور سوگ اور سینے پیٹنا، یہ سب چیزیں ویسے تو سینہ پیٹنا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی، لیکن 3 دن کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. یہ چیز جو ہے نا، یہ طوالت دینا گناہ کا عمل ہے. غم رہنا اور بات ہے، اپنوں کا بچھڑنا یہ غم اور ہے، اور لیکن اس کو غم منانے کی شکل اور سوگ اور اداسی کا ایک عالم بنا کر بیٹھ جانا، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ اس کے اندر بھی کم سے کم اتنا پیریڈ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے کہ قرآن خوانی اور وغیرہ نیک کام کرتے رہے، صدقات کریں اس میت کے مرحوم کے حوالے سے، تاکہ میت کو زیادہ سے زیادہ اجر ثواب پہنچتا رہے اور اس کے لیے بہتر ہو، اور قبر میں اس کو سکون اور اطمینان پہنچتا رہے. اس کے بعد میں جب بھی آپ کی فرصت ہو کرتے رہیں، لیکن 3 دن کے بعد بہتر ہے کہ آپ حساب کتاب یا ترکہ، کیونکہ اس کے اندر بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو آپ ایام غم کے بعد آپ اگر جو ہے نا 3 دن کے بعد میں اگر آپ اس کا وراثت کو تقسیم کا معاملہ علماء
علم وراثت رکھنے والے یعنی مفتیان کرام کے پاس جا کر وراثت کی تقسیم اور شریعت کے حوالوں سے کروا کے آئیں، تو اس کے بعد میں آپ کو اس کے اندر بھی فکر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کتنا جا رہا ہے کتنا آ رہا ہے. وہ پورا ایک کیلکولیشن کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے، سیدھا سیدھا اتنا ترکہ ہے، جو کچھ بھی چھوڑا ہے اتنا مال ہے، اب اس مال کو ان حصوں کے اعتبار سے تقسیم کر لیا جائے، ہو گئی بات ختم. لوگ کیا کرتے ہیں، یہی تو بات ہے کہ طریقت کی ضرورت آج تو پہلے کے زمانوں کے اعتبار سے اور زیادہ ہے، اور خاص طور پہ طریقت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو جن کا کام یہ تھا کہ مسند ارشاد پر بیٹھنے والوں کا کہ وہ تزکیہ کرتے، وہ خود جو ہے نا اب دنیاوی چیزوں میں ملوث ہیں اور دنیاوی مسائل میں ملوث ہیں، اور جو منصب حقیقی ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ کیا جائے. تزکیہ چھوڑ کر جو ہے نا عقائد اور جو ہے نا دوسرے معاملات کی طرف گھس گئے اور جو ہے نا اس کی طرف چلے گئے، تو لوگوں کے سینے خالی ہو گئے پہلے سے، اور ان کے اندر وہ تڑپ اور مروت اور رواداری ختم ہوگی. تو یہ رواداری طریقت سے آتی ہے، یہ اخلاق کی بات ہے. اخلاق اچھے طریقت سے ہوتے ہیں، اولیاء صالحین کی صحبتوں سے ہوتے ہیں، ان کے طریقے ریاضت و مجاہدہ سے ہوتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے. تو آپ کو اخلاق پتہ چلیں گے کہ بھائی کیا کرنا ہے. کوئی کسی کا انتقال ہوا تو کوئی سب کو یہ فکر ہو گئی ہے کہ میں کس اعتبار سے حصہ زیادہ جھڑپ لوں. بھائی ہیں تو کیا کوشش کرتے ہیں کہ بہن کے جو ہے نا حصے غصب کر دیا، تیری شادی ہو گئی چلے جا، کچھ بھی کر کے جانا. یا تو وہ لا علم ہوتی ہے تو اس کو شریعت کے تقاضوں سے دور کر دیا جاتا ہے، اب یہ شریعت کے حوالے سے چھپاتے ہیں. یا یہ کیا کرتے ہیں، یہ تو پہلے سے ہی جاہل ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کسی طرح بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن کہ بہن کو ہٹاؤ، اس کو اس میں سے ہٹا دو، یا فلاں بھائی کو ہٹا دو، یا فلاں بھائی کہ جس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کی اولاد ہے تو اس کو ورثے میں سے ہٹا دو. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کا مال غصب کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے مفتی صاحب کے پاس میں جب جائیں تو یہ سوالات لے کر بیٹھیں کہ دیکھیے کہ اتنی اولاد تھی مرحوم کو، ان کی یہ بیوی ہے، اور بیوی اچھا بعض لوگ تو بیوی کا خیال نہیں کرتے، اس کی بیوہ ہو گئی تو اس کو یا کیوں ان کو نفرت ہوتی ہے تو وہ اس بیوی کو محروم رکھ دیتے. یا ماں کیا کرتی ہے بعض وقت کہ صرف اپنی بیٹیوں کو ملے، بیٹے کما لیتے چلے جاؤ، یا وہ لوگ میرے کو نہیں دیکھتے تھے تو میں کیوں پوچھوں. تو ترکہ ایسا نہیں ہوتا. باپ کا ترکے کے اندر سب کا ایک شرعی فیصلہ ہے، چاہے وہ کوئی ہو. ہم نہ کسی ماں کے اوپر، نہ کسی باپ کے اوپر، نہ کسی اولاد کے اوپر. جو کوئی ایسا ماحول بنایا ہوا ہے وہ خود اپنے آپ میں سوچے کتنا غلط کر رہا ہے. تو یہ حساب و کتاب کی چکر پہلے تو میت کے ساتھ میں نہیں رکھنی چاہیے. انتقال کے بعد جب تھوڑا سا راحت ہو تو 3 دن کی وہ تکلیف اور غم جو تازہ ہوتا ہے وہ دور ہو جائے، تو 3 دن کے بعد میں بیٹھیں، بات کریں، نرم رویہ اختیار کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کو لے کر آگے بیٹھیں اور اس کے شرعی فیصلے کریں، اور حقیقت میں شرعی طور پر اپنے آپ کے اندر میں اخلاص رکھیں. 1 روپیہ آپ کم لینے سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، دوسرے پہ احسان ہو جائے گا. لیکن 1 روپیہ دوسرے کا اگر آپ زیادہ لیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اجازت بالکل نہیں دی، اور نہ ہی اس کی کوئی طریقت کے اعتبار سے کوئی جائز ہے، نہ کوئی دوسرے اعتبار سے جائز ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہم اپنے اعتبار سے جائز بنا لیتے پھرتے ہیں نا. تو وہ باتوں کو نہیں دہرانا چاہتے ہم. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اور رہی بات دعاؤں کی، تو سب سے بہترین چیز جو اولیاء اللہ صالحین اور اکابرین سے تجویز ہوئی اور شروع سے یہ حکم چلا، وہ یہ ہے کہ میت کے لیے قرآن کثرت سے پڑھا جائے. قرآن کثرت سے پڑھا جائے اور اس کا ثواب اس تک ایصال کیا جائے، دعا کی جائے کہ جو تلاوت ہے اس کا اجر و ثواب اس تک پہنچے. دوسری چیز کثرت استغفار ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت چاہنا، گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، اس کے لیے توبہ کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا. اس کے بعد اس میت کے لیے اعمال صالحہ کرنا، کارہائے خیر کرنا، صدقات و عطیات کرنا. یہ چیزیں تجویز کی گئی ہیں. ان کے علاوہ
دوسری چیزیں کوئی اختیار کرتا ہے، اگر شرعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے تو وہ جائز ہیں، لیکن سب سے زیادہ ترجیح ان چیزوں کو ہے، تو ان چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اسلامی طرز اور شریعت کا رنگ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ جو شریعت کی پاسبانی کے لیے شہادت حسین اور اہل بیت واقع ہوئی، جس شریعت کو بچانے کی خاطر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے اپنی اپنی زندگیوں کو قربان کیا اور پیچیدگیوں میں ڈالا اور زندگیوں میں کبھی آرام نہ کیا، اس شریعت کو اسی نہج کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے اور اس طریقت کو جو علی جس طریقت کے سردار اور امام ٹھہرے، اس اس طریقت کے رنگ کا ہمارے اندر جھلک پیدا ہو، اس کا عکس پیدا ہو، اور ان کے طریقوں کے اعتبار سے کہ جہاں پہ حضرت علی کے خلاف گواہی ہو گئی تو حضرت علی نے اپنی زرہ چھوڑ دی، حالانکہ وہ حضرت علی اس دعوے میں سچے تھے، لیکن کیونکہ گواہی زرہ چور نے حضرت علی کے خلاف میں ثابت کر دیا کہ وہ اس کی ہے اور حضرت علی کی نہیں ہے، تو حضرت علی نے دعویٰ چھوڑ دیا اور کہا کہ جا تو سچا نکلا، کیونکہ دعوے میں تو سچا ہو گیا اور یہاں پہ ثابت کر چکا تو تیری ہے۔ تو وہ توبہ کرتا ہے بعد میں کہ یہ عدالت کا نظام کہ جہاں پہ حضرت علی کی اپنی چیز ہوتے ہوئے ثابت ہوا کہ وہ غیر نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی ہے، تو حضرت علی نے اپنی چیز چھوڑ دی، تو اس نظام کے اوپر اس نے توبہ کی تھی۔ تو ایسی جھلک ہمارے اندر بھی پیدا ہو، دوسروں کا مال چھین چھین کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا بس جرا ہے، تان و تشنیع ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر بس انگلیاں اٹھانا ہے، یا ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے جھوٹ کیسا بولا جانا ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے اگر یہ رنگ پیدا ہو جائے تو شاید ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں، اور بہت سارے ظلم و ستم اور یہ جو ہمارے اندر جو ہے نا جرم اور جرائم عام ہو گئے وہ ختم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حبیب صاحب کے بھی سوال کا بہت ہی تفصیل طلب جواب ہوا، لیکن کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ زبیر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، میوٹ کر دیا۔ کوئی اور سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، یعنی تو درس کا اختتام کر لیں۔ جی حبیب صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے حبیب صاحب۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی پوچھ سکتے ہیں آپ سوال۔ جس کو سوال کرنا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ حبیب صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں شاید، لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہمارے۔ حبیب فاروق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں حبیب صاحب؟ نہیں حضرت طبیعت وغیرہ سن رہا ہوں، الحمدللہ اچھی تفصیل چل رہی، سوالات بھی اچھے چل رہے ہیں، جوابات بھی اچھے چل رہے ہیں، الحمدللہ سے سن رہا ہوں۔ آپ بڑے اطمینان سے جواب دے رہے ہیں آپ، جزاکم اللہ۔ اللہ آپ کی صحت دے صاحب۔ بس ہمارے لیے، ہمارے بھونوے صاحب کے لیے دعا کریے صاحب، دواخانے میں ایسے روم میں بلڈ پریشر لو ہوتے جا رہا، میڈیم پہ نہیں آ رہا، تو بہن صاحب ابھی دواخانے کچھ گئے ہوئے ہیں، ابھی کال کرے تھے آپ کے فون پہ، جی تو جی، بات کیا، میں ابھی ذرا بھنوے صاحب کے لیے خاص دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ بس صحت، اتنی۔ اللہ صحت دے، عافیت دے انشاءاللہ، اللہ صحت دے، اللہ ان کو آمین ہمارے آمین ساتھ نہ رکھے اور آمین طویل عمر کے ساتھ رکھے۔ آمین آپ لوگ اچھے ہیں آمین تو ہمارے بھی جوابات سکون سے ہوتے ہیں، ہمارے بھی معاملات سکون سے ہوتے ہیں، بس ایسا ہے۔ اللہ آپ لوگ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے بس انشاءاللہ۔ آمین 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 یا اللہ۔ تو کوئی اور سوال ہے؟
नहीं साहब, बहुत बहुत शुक्रान, मशकूर। जज़ाकुमुल्लाह। जुबैर, मौलाना से आपका कोई गुजारिश है सवाल? साहब, अभी फारूक अल्लाह साहब के लिए खुसूसी दुआ करें, क्योंकि तबीयत उनकी कल से बहुत खराब है, बेचारे बोलते नहीं लेकिन हमें सामने मालूम दिखावे है का वो हमको। नहीं, कल से तबीयत काफी खराब है उनकी, बिलखुसूस उनके लिए भी दुआ करिए बस। उन्होंने अगर सही सलामत है तो हम लोग बेहतर है, हम लोग हमारे सरों पर अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुजुर्ग हस्ती का साया सर पे हमारे पर रहना जरूरी है, खास से हम जैसे लोगों के लिए। बराबर है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। जी हबीब बस साहब, अब इतनी दुआ। हबीब जानी साहब, आप कुछ कुछ बता रहे थे हबीब साहब, हबीब जानी साहब? अल्लाह सलामत रखे हजरत को। आमीन जुबैर साहब आमीन। दुआ करे वो। हजरत क्या है, कोर्ट में आमीन आने से आमीन। पहले अभी 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा, ये अदालत नहीं, क्यों ये अदालत खानखा है, ऐदरुसिया, अल्लाथसिया, अलमरगनिया, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट है ये। आद ये बात आने नहीं जी, बयान डायरेक्ट चला सवाल है तो डालो, ये बात बाद में करो। जी हजरत, बिल्कुल, बेशक जज़ाकल्लाह सही खैर, कुछ बात। भी सवाल नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह। जैसा कि हमने की भी फिर दोबारा और बारहा यही करते हैं कि अल्लाह हमारे हबीब फारूक साहब को ख़ास तौर पे, और फिर हमारे हबीब ईसा बिन अबू बकर मुफ्तम साहब के वैसे अच्छे लोग और सच्चे लोग और सबके ऊपर शफकत और मरहमत के साथ में पेश आने वाले लोग, अल्लाह उनको सलामत रखे। जहाँ पे आमीन दुनिया आमीन। सब बदकारी की तरफ है और सब अपनी अपनी मतलब और मकसद और अपनी गर्ज के लिए जी रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग के जिनके दिल ऐसे साफ और नेक शख्सियात हों, खासतौर पे हबीब ईसा साहब भी, के जिनके साथ में बहुत अच्छे औकात गुजरे हमारे, और बजाय बावजूद इसके कि वो बुजुर्ग हैं हमारे, लेकिन हमारे साथ जो उनका तरीक़ा और मोहब्बतें हैं और जो जो उन्होंने हमारे साथ किया, हम अल्लाह ताला से बस उस तमाम के बदले बस यही कहेंगे कि अल्लाह सेहत और आफियत दे उन्हें और तवील उम्र दे इंशाअल्लाह, ताकि वो हमारे साथ हमेशा बाकी रहें और ज़माने दराज तक वो और खुशियाँ देख सकें और अच्छे दिन गुजार सकें। और बस अल्लाह ताला साए बुजुर्गान को सलामत रखे, हबीब साहब को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।